اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی علماء اہل سنت سے ملاقات و تحائف۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ مویشی منڈی میں دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست۔ مدنی پھولوں کا خوبصورت مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں، جبکہ سحری کھانا و ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ ملاحظہ کیجئے عاشقان رسول کے مدنی چینل کو تاثرات بھی اس مدنی گلدستے میں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ کیا لاما کی قربانی جائز ہے؟ لاما ایک طرح کا اونٹ کی شکل کا جانور ہے اور اونٹ سے ذرا قد میں چھوٹا ہوتا ہے۔ لاما کا کوئی تذکرہ قربانی کے حوالے سے تو پڑھا نہیں ہے۔ اونٹ اور بکرے کا کوئی درمیانی جانور ہے یہ لاما، ایسا لگتا ہے۔ اب اگر یہ جنگلی ہے تو بھی قربانی نہیں ہوگی، اب اگر یہ بکرا نہیں ہے تب بھی قربانی نہیں ہوگی، اب اگر یہ اونٹ نہیں ہے تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ پیارے باپا جان، عرض یہ کرنی تھی کہ چھالیاں کھانے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ چھالیا ایک درخت کا پھل ہے، بدن انسانی پر اس کی تاثیر سرد خشک ہے۔ یہ وہ طبیبوں کی اصطلاح ہے، سرد خشک، یہ بدن کی کیفیت ہوتی ہے۔ چھالیا قبض کرتی ہے، ورم یعنی سوجن کو دور کرتی، اور عورتوں کے سیلان الرحم یعنی لیکوریا کے لیے مفید ہے۔ چھالیا کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہے۔ چھالیا کو جلا کر کوئلہ بنا لیجئے اور اس سے 3 گنا چوک اس میں ملا کر پیس کر بوتل میں رکھ لیجئے اور روزانہ بطور منجن استعمال کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دانت صاف، چمکدار اور مسوڑے مضبوط ہوں گے۔ اچھا، اب چھالیا تو ہو چھالیا اور کوالٹی بھی صحیح ہو اس کی، ورنہ یہ اندر سے سڑ بھی جاتی ہے۔ آج کل یہ جو گٹکے وغیرہ بناتے ہیں نا، یہ سڑی ہوئی چھالیا بالکل 3rd کلاس استعمال کرتے ہوں گے، نظر نہیں آتی نا وہ کتھا نما جو رنگ وغیرہ ڈالا جاتا ہوگا اس میں، تو سمجھ ہی نہیں آتی ہوگی کیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، پھر اس کا کثرت استعمال بہت خطرناک ہے۔ بعض وقت کئی لوگوں کے دانت جو ہے نا قبل از وقت گر جاتے ہیں۔ اس میں گٹکا خور وغیرہ خاص کر توجہ سے سنیں، قبل از وقت دانت گرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تحقیقی اعداد و شمار میں وقت سے پہلے ہی جن لوگوں کے دانت گر گئے تھے ان میں سے 50% افراد پان چھالیا کے عادی تھے۔ پان چھالیا کی وجہ سے جس کا کوئی دانت گر جائے اور وہ پھر بھی اپنی عادت سے باز نہ آئے تو اس بات کا 90% خطرہ ہے کہ اس کے مسوڑوں میں معاذ اللہ کینسر ہو جائے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالی سے ہم عافیت کا سوال کرتے، پان گٹکے فوراً چھوڑ دیجئے، یہ عادت نہیں ٹھیک۔
पैसे देकर बीमारियां खरीदना अक्लमंदी नहीं है। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلام. أمن تذكر جيران بذي سلام. ما زجت دمعا جرى من مقلاة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. माशाल्लाह तकरीबन 7-8 दिनों का लगातार आ रहा हूँ। रोज़ाना नई बातें सीखते हैं। 3 दिन के लिए तो इंशाल्लाह हर माह की नीयत है मेरी। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है मदनी मुज़ाकरे में, जानवरों के हवाले से कुछ सीखने को मिलता है कि भाई जानवरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। मैं हज़रत साहब का मुरीद हूँ, 18-20 साल के बाद मेरी मुलाकात हुई है। काफ़िला लिखवाया 3 दिन का, कोशिश तो है फिर दोबारा यहीं पे आ जाएंगे। मेरे 3-4 सालों से नीयत थी मुलाकात करने की, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई है। जितना हो सका मैं दावत इस्लामी के कामों में बढ़ चढ़ के مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. لكل هول من الأهوال مقتحم. ऑफियर मादनी फूलों से नवाजा शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने। आइए मुख्तसरन ऑफियर मादनी मुज़ाकरा देखते हैं। तलबा में अगर एक कुड़नशा हो ना तलबा में दौरे हदीस के दर्जे में, तो वो सबको तरकीबें बनाता रहेगा। अगर कुड़नशा एक भी नहीं हुआ, इनमें कोई ऐसी कुड़नशाही पैदा की जाए और एक को ऐसा कुड़नशा छांट लिया जाए। गालिबन होगा, लेकिन उसको थोड़ा हौसला देने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे से कोई सूती पैगाम ले लें, अगर ऐसा कोई आपको लगे यूँ, तो इस तरह कोई उसकी तरकीब बनाते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वफ़ा में। अच्छा, आपने जो फरमाया ना कि जिसकी कारकर्दगी ज़्यादा होगी, है ना, उसको ये कुछ सूती पैगाम, मैं ये सोचता हूँ कि जो फेल हो जाए, बिल्कुल ही फेल, तोहफा उसको जाना चाहिए यार। बेचारे का दिल टूटा हुआ हो और मायूस हो कि जो पास हुआ उसको सब गले लगा रहे हैं और तोहफे दे रहे हैं, इसको बेचारे को बहुत कोई पूछता भी नहीं है, कोई ताने देते होंगे तो तैयार ही नहीं करता था, तो रात भर घूमता था और जागता था और ये करता था, तो उसको तोहफा कोई तो सहारा हो उसका यार। तो जो कमज़ोर जिसकी कारकर्दगी हो उसको तो मजबूत सूती पैगाम जाना चाहिए ना, ताकि उनको भी जोश आए कि यार नहीं, है ना, कि वो अच्छों के खरीदार तो हर जाते हैं या बदकार कहाँ जाए जो तुम भी ना निभाओ। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से उलमाए अहले सुन्नत ने मुलाकात की। उलमाए किराम की खिदमत में तहाइफ भी पेश किए गए, जबकि इस मौके पर उलमाए किराम ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. لكل هول من الأهوال مقتحم. दावत इस्लामी की ये जमात जब से बनी है, इनके सारे इज्तिमाआत सहराए मदीना मुल्तान शरीफ और कराची का सहराए मदीना और दीगर जितने इज्तिमाआत और दीनी मुज़ाकरात होते हैं, बंदे को शमूलियत की सआदत हासिल हुई। जितना
منظم طریقے سے اور تیزی کے ساتھ دینی خدمات اور دینی کام اس جماعت نے کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تدریسی لحاظ سے بھی یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور وفدوں کو بھیج کر تبلیغی لحاظ سے بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ان کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی، بہت خوشی ہوئی، اور بالخصوص حضرت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کر کے میری طبیعت کچھ ایسی ہے کہ سفر میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، تو تھوڑی گھبراہٹ کی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دل میں یہ سوچ لیا اگر حضرت امیر اہل سنت بارگاہ مصطفی میں مقبول ہیں تو سفر میں میری طبیعت خراب نہیں ہوگی۔ الحمدللہ اتنے بڑے سفر کے اندر بھی میری طبیعت بالکل خراب نہیں ہوئی، تو الحمدللہ حضرت سے ملاقات کر کے انہوں نے بڑی شفقت فرمائی، دعاؤں سے نوازا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو مزید جاری و ساری فرمائے۔ الحمدللہ آج پہلی مرتبہ حضرت امیر اہل سنت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے پہلے حضرت کو ہم جانتے تھے ان کے کارنامے سے، ان کے کردار سے، کہ گلی گلی شہر شہر پوری دنیا میں جس طرح دعوت اسلامی کا کام ہے، اس کے علاوہ علمی طور پر مدارس علمی کام ہے، اور مدنی چینل سے مزید پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ پہلی بار حضرت سے دیدار کا شرف ہمیں نصیب ہوا، حضرت کو دیکھا، اور جیسا کہ حضرت کے بارے میں ہم نے تصور کیا تھا، سوچا تھا، الحمدللہ اس سے زیادہ ہم نے کریم و مہربان اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر پایا۔ چونکہ پہلی ملاقات تھی، خود میں نے بھی کئی سوالات بھی کیے، رہنمائی حاصل کی، ہمارے ساتھ آنے والے دوست علماء کرام اور دیگر نے حضرت صاحب کا بہت وقت دیا، لیکن آپ نے سب کو ٹائم دیا، اور گفتگو کرتے ہوئے جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت کو ہم نے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنے والا پایا۔ اللہ رب العزت حضرت کا سایہ ہم پر تعدید رکھے، اور حضرت صاحب اور آپ کی تنظیم کو اسی طرح اہل سنت والجماعت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمیں دعوت اسلامی کے امیر حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور ان سے مل کر انتہائی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہمیں انہوں نے وقت عنایت فرمایا، اور دعوت اسلامی کے انتظامات دیکھ کر بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اللہ رب العالمین دعوت اسلامی کو اسی طرح عروج اور ترقی عطا فرمائے۔ مناسک حج کا آغاز ہو چکا ہے، لاکھوں عاشقان رسول ان دنوں حرم محترم میں ہیں۔ کئی عاشقان رسول کو اپنے سوری پیغام کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مبارکباد دی۔ سوری پیغامات دیکھیے۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عرف عنہ کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے مفتی شفیق عطاری سلمکم الباری عازم حرمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سفر مدینہ قبول فرمائے۔ آج آپ کا صوتی پیغام بھی سنا، ماشاءاللہ آپ کا جذبہ مرحبا کہ اپنے ایمان پر گواہ کرنا، تجدید بیعت کرنا، احتیاطی توبہ کرنا، مرحبا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضریاں قبول فرمائے، قدم قدم پر آپ کی حفاظت کرے۔ پاک پروردگار آپ کی مانگی ہوئی دعائیں ہم گناہگاروں کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ شاید رات کو آج ہی رات کو آپ
मीना शरीफ की हसीन वादियों में पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। हर तरफ खैमों की बहारें होंगी, हर तरफ हुज्जाज किराम की कतारें होंगी। सुभान अल्लाह। मीना शरीफ की वादी में पूरा का पूरा मीना है ना, ये मकाम कबूलियत है, तो बड़ी यादें इससे वाबस्ता हैं। एक बार मुझे एक हाजी ने बताया था कि मीना के पहाड़ पर एक शख्स एहराम की चादर ओढ़े लेटा हुआ था। अब वो उठे ही नहीं, लेटा ही रहा वो घंटों या दिनों तक देखा गया उसको भी उतरता नहीं है, ना ये नमाज पढ़ता है, कुछ नहीं करता। तो फिर वो बाद लोगों ने उसको मतलब कोई जगाने की कोशिश की होगी, हिला जुला के देखा तो वो तो वफात पा चुके थे वो हाजी साहब। अच्छा, फिर तहकीक करने पर पता चला ये तो 1 साल से यहाँ सोए हुए मजे से हाजी साहब, रूह परवास कर गई थी उनका वजूद सलामत था और वो एहराम की चादर भी सलामत थी। तो ये है मीना शरीफ, जहाँ सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लख्त जिगर को कुर्बान करने की तैयारी फरमाई थी, लेकिन उसकी जगह जन्नती मेंढा लाया गया। तो अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सगे मदीना मोहम्मद इलियास अत्तार कादिरी रज़वी रफ़ियानू की जानिब से आशिक मदनी मुदाकरा मोहम्मद शाहिद मदनी सल्लमहुल गनी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े आपकी सारी हाज़िरियाँ कबूल फरमाए, और अब जो हाज़िरियाँ बाकी हैं उनमें भी बरकतें दे, और आपको ज़िंदा भी रखे कि आप बहुस्न खूबी ज़िंदा रहकर और सेहतमंद भी रहें, ताकि बहुस्न खूबी तमाम मनासिक अदा करने में कामयाबी हासिल करें। मुझ गुनाहगार की बेहिसाब मग़फ़िरत के दुआ कीजिए। वक्त मिले तो काश मेरे इसाले सवाब के लिए एक तवाफ़ अगर हो जाए तो कर लीजिएगा, आपका क्या जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। उम्रा करें तो और भी अच्छा है, जितना शहद डालेंगे मीठा होगा। यहाँ प्यारा काबा, वहाँ सब्ज़ गुंबद, ये मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना, ये मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना, मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। मैं मदीने से क्या गया हूँ, जिंदगी जैसे बुझ सी गई है, घर के बाहर फजा सुनी सुनी, घर के अंदर समा खाली खाली। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शाहिद भाई अनकरीब होने वाले हाजी मोहम्मद शाहिद मदनी, यहाँ माशाअल्लाह कई हाज़रीन मौजूद हैं रमज़ान हाल में, ये आपको सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों रुकने शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी ने सिलहट बांग्लादेश में मकामी शख्सियत अब्दुल वाहिद से मुलाकात की, दावत इस्लामी की काविशों का इन्हें बताया। भर में जाऊंगा, सुन्नते फैलाऊंगा, कहिए दुनिया भर में जाऊंगा, सुन्नते फैलाऊंगा, चीन हो या बांग्लादेश या के हिंदुस्तान
ایشیا کی ایک بڑی مویشی منڈی سپر ہائی وے باب المدینہ کراچی پاکستان، جہاں عاشقان رسول نیکی کی دعوت خریداروں بیوپاری اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی چینل کو یہ بتایا۔ پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم باب المدینہ کراچی کی مویشی منڈی میں حاضر ہیں اور یہاں پر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی دھوم دھام ہے۔ 12 ماہ کے اسلام بھائی یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر الحمدللہ کم و بیش 19 کے قریب جائے نماز قائم کی ہیں، عارضی طور پر مساجد یہاں پر قائم کی ہیں اور مزید ابھی قائم کرنے کا سلسلہ جاری ہے، جس میں سینکڑوں اسلامی بھائی الحمدللہ نماز ادا کر رہے ہیں، جو مویشی خریدنے آ رہے ہیں یا جو مویشی جو ہے وہ یہاں پر فروخت کرنے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے نمازیں یہاں پر الحمدللہ جائے نمازوں میں ادا کرنے کی ترکیبیں بنائی ہیں اور یہ 12 ماہ کے اسلامی بھائی نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، ان میں امام بھی ہیں، یہ چوک درس بھی دے رہے ہیں اور یہ اسلامی بھائی مسجد میں فیضان سنت کا درس، علاقائی دورہ برائے نیکی دعوت کا سلسلہ بھی جاری کیے ہوئے ہیں اور یوں جو اسلامی بھائی مویشی خریدنے آ رہے ہیں یا بیچنے آئے ہوئے ہیں، ان سب کے اندر دعوت اسلامی کا پیغام اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا مدنی مقصد ان تک پہنچانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ایک اسلامی بھائی نے بتایا انہوں نے آج ظہر کی نماز سے عصر کی نماز کے درمیان 34 چوک درس دیے۔ کئی اسلامی بھائی ہیں جو 6 چوک درس 5 چوک درس روزانہ دے رہے ہیں، اللہ کا ہی دورہ کر رہے ہیں، انفرادی کوشش کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سب مل کر اسی مدنی مقصد کے تحت کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، اسی مدنی مقصد کے تحت مدنی کاموں کی دھوم دھام کیے ہوئے ہیں اور الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں نے یہ نیت کی ہے کہ 16 ذی الحج سے جو مدنی تربیتی کورس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شروع ہوگا اس کے لیے اسلامی بھائیوں کو بھی تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا بہترین مدنی قافلہ بھی آ چکا ہے اور سائڈ میں ایک مسجد میں بہت ہی اچھے طریقے سے وضو کا نماز کا احترام سے جو ہے نا سیکھتے ہیں سکھاتے بھی ہیں، الحمدللہ۔ نماز انشاءاللہ مسجد میں پڑھتے ہیں، پانی بھی آئے تو انتظام بھی بہت اچھا ہے۔ اسلام بھائی پیارے پیارے ہمارے جو مسئلہ ہے وہ حل کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں، مال بھی انشاءاللہ خیر سے بکتا ہے۔ منڈی میں جتنی بھی ہیں مسجد میں بہت اچھا کام کیا ہے مدنی بھائیوں نے۔ مسجد برن جی تاریخ زندہ رہندی انشاءاللہ، مسجد برن جی تاریخ زندہ رہندی انشاءاللہ، مسجد برن جی تاریخ زندہ رہندی انشاءاللہ۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ 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 ہے۔ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شرکت و قربانی کی کھالیں جمع کرنے کا ذہن دیا۔ جامعات المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو مختلف مقامات پر باب المدینہ کراچی پاکستان میں آپ کے جامعات المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو دیے گئے مدنی پھول پیش خدمت۔ الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام ما زدت دم عن جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاظمات أو مضى البرق في الظلماء من
النظام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن قلت كفوفا همت وما لقلبك إن قلت استفيق يهيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ دنیا جو ہے نا یہ دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت دار الجزا یعنی بدلہ ملنے کا مقام ہے. ہم دنیا میں اچھا یا برا بیج بوئیں گے، آخرت میں کاٹیں گے. اور بعض اوقات دنیا میں بدلہ دیا جاتا ہے، اچھا یا برا. تو ہمارے یہاں اس چیز کو جو کہتے ہیں نا، اس کو محاورتاً یوں کہا جاتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. جامع مسجد صغرا ملیر گڈاب ٹاؤن باب المدینہ کراچی کے افتتاح کے موقع پر مدنی حلقہ ہوا، جس میں پولیس والوں اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی میری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی میری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی میری دھوم مچی ہو. آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا